السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ محرم الحرام کے مہینے میں ایک سید زادی بیٹی کو قتل کر دیا گیا اور رنگ دیا گیا خودکشی کا۔ اس فیملی سے میری ملاقات ہوئی، میری بات ہوئی سید اسد عباس صاحب سے، جو کہ ثانیہ زہرا کے والد محترم ہیں۔ ان کی والدہ سے میری ملاقات ہوئی۔ میں اسپیشلی ملتان گئی ان تمام فیکٹس اینڈ فگرز اور حقائق کو جاننے کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے بتایا جا سکے۔ کم ٹو دا پوائنٹ، اپنی سٹوری پر آتے ہیں اور ڈیٹیل کے ساتھ اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت پیاری بیٹی ثانیہ زہرا، جس کی عمر 20 سال تھی، جس کو تشدد کے بعد قتل کیا گیا، یہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ثانیہ زہرا 2 بچوں کی ماں تھی، دونوں اللہ تعالیٰ نے ننھے منھے پیارے بیٹے عطا فرمائے۔ ثانیہ کے والد صاحب کا نام ہے سید اسد عباس شاہ۔ 3 سے 4 سال اس شادی کے ہوئے، اور جس فیملی میں شادی کی وہ بھی ملتان کی نامی گرامی فیملی ہے، قد کاٹ میں بھی، فائنینشلی بھی اور رتبے میں بھی۔ ثانیہ کی والدہ نے مجھے یہ بتایا کہ ثانیہ کی شادی سے پہلے بھی میرے داماد نے ایک شادی آلریڈی کر رکھی تھی، جس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا۔ ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمارا لڑکا کنوارا ہے اور یہ اس کی پہلی شادی ہے۔ داماد جس کا نام علی رضا ہے، اس کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ یہ بالکل کنوارا ہے اور ہم ثانیہ کو پسند کرتے ہیں، ہمیں ثانیہ کا رشتہ چاہیے، تو ہم نے رشتہ کر دیا کہ اچھی فیملی۔ اوکے، دوسری بیوی ثانیہ بن گئی، یہ مجھے والدہ نے بتایا، جو کہ ثانیہ کو بتایا گیا تھا کہ انمیرڈ ہے اور پہلی شادی ہو رہی ہے۔ کمپرومائز پر زندگی چلنے لگی۔ اس کے بعد ثانیہ کے ہوتے ہوئے ایک تیسری شادی کی، جو کہ ابھی ثانیہ کی ڈیتھ سے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے کی بات ہے۔ یہ میں باتیں آپ کو خود سے نہیں بتا رہی ہوں، اس کی والدہ نے جو مجھے بتائی ہیں میں وہ آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ ثانیہ جس پورشن میں رہتی تھی وہیں پر لا کر اپنی دوسری بیوی کو بھی رکھ لیا ساتھ والے کمرے میں، جس پر ثانیہ شدید برہم ہوئی۔ آپس میں جھگڑے ان کے مزید بڑھ گئے۔ علی رضا جو ہے وہ میری بیٹی کے اوپر بہت زیادہ شک کرتا تھا کہ آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے، تمہارا کوئی یہ ایشو ہے، تمہارا وہ ایشو ہے، یا تمہارے کہیں اور پر کوئی تعلقات ہیں، کوئی ایسے معاملات ہیں۔ یہ ساری بات بھی مجھے بتائی والدہ نے۔ ثانیہ زہرا کی والدہ سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا، والدین کے گھر نہیں جانا، ماں سے بات نہیں کرنی، باپ سے فون پر رابطہ نہیں کرنا، پابندیاں اور تنقید۔ ثانیہ کے بھائی کی شادی ہوئی تو ثانیہ کو یہ اجازت نہیں ملی کہ تم اپنے بھائی کی شادی پر جاؤ۔ بہت 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 مرتبہ ثانیہ نے منتیں ترلے سماجت کی، لیکن کسی نے نہ سنی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثانیہ کا بھائی بدقسمتی سے شادی کے 5 سے 6 ماہ کے بعد اس دنیا سے چلا گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر کیا ہوا؟ ثانیہ کو بھائی کی موت پر لاکھ منت سماجت کرنے کے بعد 1 گھنٹے کی مہلت ملی کہ تم 1 گھنٹے کے لیے جا سکتی ہو، اس کے علاوہ تم نہیں جا سکتی۔ اسی مسئلے مسائل میں ثانیہ ناراض ہو کے اپنے والد صاحب کے پاس چلے گئی اور وہاں پر تقریباً 1.5 سے 2 سال رہی۔ اس 1.5 سے 2 سال میں بچی نے اپنے والد کو، اپنی والدہ کو سب کچھ بتایا کہ میرے ساتھ وہاں پر یہ سلوک ہوتا ہے، مجھے مارا پیٹا جاتا ہے، مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں باپ سے بات کر لوں، مجھے اجازت نہیں ہے میں ماں سے بات کر لوں، میں بھائی سے بات کر لوں، میں آپ کی طرف آ جاؤں، جیسے عام لڑکیاں رہتی ہیں، میرے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا۔ والد نے کہا کہ اگر اتنی ہی تم تنگ ہو تو ٹھیک ہے، پھر معاملے کو ختم کر دیتے ہیں۔ ثانیہ کی طرف سے ایک خلا کا کیس دائر کیا گیا اور ساتھ میں نان و نفقے کا کیس بھی دائر کیا گیا۔ جب یہ کیس اپنے انجام کو پہنچا اور فائنلی ڈگری ہونے ہی والی تھی، جو کہ ثانیہ کے سسرال کو جب پتہ لگا، شوہر کو جب پتہ لگا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ثانیہ کے گھر آئے، رابطہ کیا اور آپس میں صلح کے لیے ایک درخواست دیتی کہ مہربانی کریں، درخواست جو ہے یہ ہماری قبول کریں اور صلح کر لیں ہمارے ساتھ، ہم اب کچھ نہیں کریں گے، ہمارے معاملات بہت اچھے سے چلیں گے، آپ ایک مجھے موقع دیجئے۔ ثانیہ کے باپ نے کہا کہ اب تمہارا ایک بیٹا بھی ہو چکا ہے، تم ایک بچے کی ماں ہو اور اللہ تعالیٰ نے شاید اس کو ہدایت دے دی ہے، تو تم اب صلح کی بات کرو۔ کوئی بات نہیں، کیس ہم آلریڈی جیت چکے ہیں، آلموسٹ کمپلیٹ بھی ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں، صلح کرتے ہیں۔ کیس کو وڈرا کیا گیا، ثانیہ کی صلح ہوئی،
ثانیہ اپنے گھر میں واپس چلے گئی. واپس جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر سے وہی حالات و واقعات شروع ہو گئے, لیکن اس مرتبہ پابندیاں پہلے سے ڈبل اور ٹرپل لگ گئیں. اب آ جاتے ہیں ہم اس قتل کی طرف. یہ حالات میں نے آپ کو بتا دیے گھر کے. سید اسد عباس شاہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ مجھے ایس ایچ او نے کال کی تھی کہ آپ موقع پر پہنچیں, آپ کی بیٹی کو پنکھے سے آپ کی بیٹی لٹکی ہوئی ہے اور اس نے خودکشی کر لی ہے. تو میں فوراً موقع پر پہنچا ہوں اور جا کر میں نے دیکھا کہ میری بچی جو ہے وہ پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی اور یہ کہا گیا کہ اس نے خودکشی کر لی ہے. باپ یہ کہتا ہے کہ اس کی زبان بھی کاٹی ہے, باپ یہ کہتا ہے کہ پوری باڈی کے اوپر اس کے نشانات بھی پڑے ہوئے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ بھی ذرا سن لیں آپ. پوسٹ مارٹم رپورٹ جو کہ کسی پرائیویٹ کلینک ڈاکٹر نے نہیں دی, ایک گورنمنٹ کے ادارے نے دی ہے. ٹھیک ہے جی, ہاسپٹل سے یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ڈکلیئر ہوئی ہے. یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں, ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو آپ نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. اگر سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے, نہ آئے تو برائے مہربانی کسی ڈاکٹر کو آپ نے پڑھا لینا ہے تاکہ آپ کو چیزیں کلیئر ہوں. ویسے میں آپ کو رفلی بتا دیتی ہوں. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جب کوئی شخص زہر کھا کے مرتا ہے تو لکھا جاتا ہے کہ پوائزن, ڈیو ٹو پوائزن. جب فائر لگتا ہے تو لکھا جاتا ہے کہ فائر سے یہ بندہ مرا ہے. جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے. خودکشی جب کی جاتی ہے تو وہ گردن میں جب پھندا لگتا ہے, آپ کی جو باڈی ہے وہ بہت پتلی لڑکی ہے, تو کوئی 60 کلو, کوئی 70 کلو وزن تو ہوتا ہی ہے نارملی بچوں کی ماں کا. چلیں کو 55-60 تو ہو گئی نا, ایک رف آئیڈیا. جب خودکشی کرنے کے لیے پھندا لیا جاتا ہے, نوٹ لگائی جاتی ہے, جو ہم کیسز میں دیکھتے ہیں, جب وہ نوٹ لگ کے ایک دم سے جب جھٹکا لگتا ہے تو گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. ہماری گردن میں بہت سی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ہیں, کچھ پیچھے ہیں کچھ آگے ہیں, وہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے جھٹکا جب لگتا ہے, کیونکہ ساری باڈی کا ویٹ نیچے ہوتا ہے اور جسٹ آپ کا جو فیس ہے اس پر سارا وزن آتا ہے, تو آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. یہ ہر خودکشی کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کے اندر یہ مینشن ہوتا ہے. ثانیہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا ہے کہ ثانیہ کی گردن کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی, سب ثابت ہے, کوئی ٹیشو نہیں پھٹا, کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی. میں حیران ہوں اس بات پہ. دیکھیں میں ایز این اینکر پروگرام کر سکتی ہوں, بہت اچھا کر سکتی ہوں, میں ایک اچھا ڈاکٹر نہیں ہوں. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میں نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتائیں جی یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے, یہ معاملہ کیا ہے. تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ خودکشی جب ہوتی ہے تو گلے کی ہڈی ضرور ٹوٹتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ گلے کی ہڈی نہ ٹوٹے خودکشی ہو گئی. والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے بندے پکڑے ہیں. 3 دن کے بعد میری ایف آئی آر رجسٹرڈ ہوئی, میرے بندے پکڑے, میرے ملزم, بندوں سے مراد ملزم, اور پھر ان کو چھوڑ دیا. بھائی کیوں چھوڑا آپ نے, جب آپ کو پتا ہے کہ بندی قتل ہو گئی ہے اس گھر میں یا خودکشی کر لی ہے, واٹ ایور, آپ نے بندے کیسے چھوڑ دیے؟ اور پھر وہ بندے فرار بھی ہو گئے, اور فراری کے دوران ہی ان کی ضمانت بھی ہو گئی. کہاں پناہ لی ان لوگوں نے؟ پولیس کی گرفت اتنی کمزور تھی کہ پولیس کو لوکیشن ہی نہیں آئی. وہ چل کے عدالت گیا, جا کے اس نے اپنی بیل کرا لی, پولیس کو پتہ ہی کوئی نہیں. اور اتنا ہائی لائٹ کیس جس پر پوری دنیا میں ضلالت ہو رہی ہے. سید سعدی کو اس طرح محرم کے مہینے میں اتنی بے دردی سے قتل.